پری کو حاضر کرنے کا اور پری سے دوستی کرنے کا سب سے آسان عمل، ایک ایسا عمل جس میں آپ کو 100% کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے یہ پری کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے 3 دن میں پری حاضر کرنے کا آسان عمل۔ تو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو یہ جو پری کو حاضر کرنے کا عمل ہے یہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے۔ آپ نے چھوٹے گوشت کا صدقہ دینا ہے۔ آپ نے جتنی آپ میں توفیق ہو، آپ آسانی سے دے سکتے ہو، اتنا آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کسی علیحدہ کمرے کا انتخاب کر لینا ہے اور اس کو صاف ستھرا کر لینا ہے، اس میں عطر وغیرہ لگا لینا ہے، پرفیوم نہیں لگانی۔ تو آپ نے یہ عمل جمعرات والے دن کرنا ہے۔ جمعرات کا دن جب گزر جائے تو صبح جمعہ ہو تو اس رات سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ آپ نے بعد از نماز عشاء باوضو رہتے ہوئے آپ نے اپنے کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ میں تقریباً ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، یہاں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ کچھ دوست نئے ہوں گے، انہوں نے وہ میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد جو چاروں کل ہیں وہ 3 بار پڑھنے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے کسی لوہے کی چیز سے، اگر آپ کے پاس کوئی چھری وغیرہ ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن چھری آپ نے بازار سے نہیں لینی ہے۔ آپ نے استعمال شدہ جو چھری ہے وہ استعمال نہیں کرنی۔ اگر نہ ہو سکے تو پھر آپ کسی بھی لوہے کے ٹکڑے سے آپ اپنے ارد گرد جو ہے حصار لگا سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سارا عمل مکمل کر لیں تو آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مار کر آپ نے اس لوہے کے ٹکڑے سے اپنے ارد گرد حصار قائم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حصار میں بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے آپ نے درود پاک 11 بار پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کے حضور دعا کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ نے اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسرے دن کرنا ہے، لیکن جو ٹائم ہے وہ آپ نے چینج نہیں کرنا۔ جس دن آپ نے پہلے دن شروع کیا تھا اسی دن آپ نے دوسرے دن بھی کرنا ہے اور تیسرے دن بھی کرنا ہے۔ تیسرے دن ضرور بر ضرور جو پری ہے وہ حاضر ہو جائے گی۔ جب پری حاضر ہو جائے تو آپ نے اس سے واپسی کا طریقہ پوچھ لینا ہے، پھر وہ جو بھی آپ کو طریقہ بتائے آپ نے وہ یاد کر لینا ہے، اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس کو بلا لینا ہے۔ لیکن دوستو کیونکہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، میں آپ سے ہر ویڈیو
ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے قرآنی وظائف ہوتے ہیں، ان سے جو پریاں حاضر ہوتی ہیں، ان سے آپ نے کوئی بھی نجائز کام نہیں لینا، ان سے آپ نے صرف اور صرف جائز کام لینا ہے، اور کوشش کیا کریں کہ جائز کام لیا کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔